دنیا بھر میں مذہب سے انسانوں کی دوری، علیحدگی بلکہ بیزاری بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اسٹیٹسٹکس یعنی اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب، نظریہ یا عقیدہ کوئی مذہب یا کوئی عقیدہ نہیں، بلکہ دراصل مذہب یا ہر طرح کے عقائد سے دوری اور علیحدگی ہے، یعنی کہ لادینیت۔ دنیا بھر میں لوگ مذہب سے دور اور لادینیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ایتھیزم، الحاد کا دنیا بھر میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ پوری دنیا میں مذہب سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف مسیحی بلکہ اسلامی اور ہر دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مغربی دنیا میں اعداد و شمار حاصل کرنا کافی حد تک ممکن ہے۔ گو کہ مذہب کے حوالے سے مغرب میں بھی کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب سروے کیا جاتا ہے تو کچھ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کے مذہبی عقائد یا رجحانات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مغرب میں اگر کسی سے اس کا مذہب پوچھا جائے یا عقیدہ یا فرقہ پوچھا جائے تو یہ بات اس کی پرائیویسی کے خلاف جاتی ہے، اور جسے پوچھا جائے وہ پوچھنے والے پہ قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، تو اس کے لیے مناسب ٹولز یا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس کی بدولت یہ ریسرچ یا ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی مغرب میں اس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے جواب دینے والے کی مرضی کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے۔ اگر وہ جواب نہیں دینا چاہتا، خاص طور مذہب کے معاملے میں، تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم مذاہب اور ان کے پیروکاروں کے حوالے سے جو اسٹیٹسٹکس حاصل ہوئے ہیں وہ بہت ہی کیئرفلی ایڈ کیے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں، کیلکولیٹ کیے گئے ہیں، ٹیبولیٹ کیے گئے ہیں، اور دیکھنے میں جو نتائج برآمد ہوئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا نظریہ لادینیت ہے، یعنی ایتھیزم، یعنی خدا سے دوری یا خدا سے علیحدگی یا خدا کی وجود کا سرے سے ہی انکار۔ جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مغرب میں تو ایسی ریسرچ ممکن ہے، لیکن مشرق میں جہاں مذہب کا ابھی بھی کافی بڑا ہولڈ ہے، سخت ہولڈ ہے، وہاں عام طور پہ لوگوں سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ اپنے خیالات کو دیانتداری سے بیان نہیں کرتے، کیونکہ اکثر ایشیائی ممالک میں اگر کوئی کہے کہ میں کسی مذہب کا قائل نہیں ہوں تو اس کے آس پاس رہنے والے لوگ، وہ جس مذہب کے لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ شامل ہے، وہ اس بات کو بہت ہی ناگوار لیں گے اور اس کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ کسی کے لیے کہنا کہ وہ مذہب سے باغی ہو چکا ہے یا مذہب سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے، مشرقی ممالک میں اس طرح کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جہاں ہر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں تو آپ سے زیادہ مذہبی ہوں، میں تو آپ سے زیادہ مذہب کو ماننے والا ہوں اور زیادہ پارسا ہوں، یعنی جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ہولی دین یو، بلکہ ہولیر دین یو، یعنی کہ میں تم سے زیادہ پارسا ہوں، مذہبی ہوں، اور لوگ اس طرح کے خیالات رکھنے والے کی معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت ہے اور وہ شخص بڑا قابل اعتبار ہے۔ لیکن باوجود اس کے بہت سے لوگ ایسے معاشروں میں بھی جہاں مذہب کی بظاہر بڑی ہولڈ ہے اور بڑے کنزرویٹیو ریلیجس ہیں، پھر بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دراصل اندر سے مذہب سے باغی ہو چکے ہیں یا مذہب سے بیزار ہیں، لیکن اس کا اظہار کھلے عام نہیں کرتے، کیونکہ معاشرے کے تقاضے ایسے ہیں، سماج کے تقاضے ایسے ہیں کہ انسان ایسے معاشروں میں اپنے دل کی بات زبان پہ نہیں لاتا۔ اندر سے چاہے وہ مذہب سے جتنا مرضی بیزار ہو، باغی ہو چکا ہو، لیکن بظاہر وہ منافقت کرتا ہوا یا ریاکاری کرتا ہوا خود کو مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہی ظاہر کرے گا، بلکہ شاید یہ بھی ظاہر کرے کہ وہ بہت مذہبی ہے۔ مغرب میں بہرحال ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی مذہب
رکھے یا نہ رکھے اس کو بھی واجب القتل قرار دے کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جائے گا یا اسے سزا دینے کی کوشش نہیں کرتا. کیونکہ مغرب میں رواج اس بات کا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، ایکیڈیمک ریسرچ کی جا سکتی ہے، آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، آنیسٹ ڈیبیٹ کیے جا سکتے ہیں، ایکیڈیمک ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. لیکن مشرقی معاشروں میں ایسا نہیں ہے. وہاں ہر ایک کو کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ خود کو وابستہ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، ورنہ اس کے نتائج ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. یورپ اور مغرب میں بھی ایسا ہمیشہ نہ تھا. وہاں بھی ایک وقت تھا کہ جہاں مذہب کے ساتھ وابستگی یا راسخ العقیدہ ہونا بہت ضروری تھا اور بڑی عام سی بات تھی. لیکن وقت گزرتا گیا اور مغرب نے آہستہ آہستہ کھلے ذہن کا اظہار کرنا شروع کیا. انسان اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں جو بات ہوتی اس کو بیان کر سکتا. خاص طور پہ فرینچ ریولوشن کے بعد بہت بڑی تبدیلی آئی، جہاں مذہب کا ہولڈ جو ہے وہ معاشرے سے کافی کمزور پڑ گیا. فرینچ ریولوشن نے پورے مغرب کو بدل کے رکھ دیا، کیونکہ فرینچ ریولوشن کے بعد ایک نئی سمت چلی جس میں لوگ مذہب کو، معاشرے کی اقدار کو اور سوشل سٹیٹس کو چیلنج کرنے لگے. ایشیائی ممالک میں ابھی تک ایسا نہیں ہے اور دور دور تک ایسا ہوتا دکھائی بھی نہیں دیتا. تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں لوگ تمام کے تمام بڑے مذہبی ہیں اور دل سے ہی مذہب کو مانتے ہیں، بلکہ ایشیا میں بھی بہت سے کلوزٹ ایتھیسٹ ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے ایتھیسٹ ہیں جو کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اندر سے وہ دراصل مذہب سے علیحدگی اختیار کر چکے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کلوزٹ ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے ایتھیسٹ جو معاشرے کے خوف سے یا ڈر سے اپنے مذہب کے معاملے میں جو بھی ان کے خیالات ہیں ان کا کھلے عام چرچا نہیں کر سکتے. مغرب میں ایسا نہیں ہے. وہاں ایتھیزم اسی لیے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. گو کہ ایتھیزم ایشیا میں اور مشرق میں بھی بڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ یہاں لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے اور مغرب میں کرتے ہیں، اس لیے وہاں سے اعداد و شمار حاصل کرنا اور سٹیٹس حاصل کرنا کافی حد تک ممکن ہے. مغرب اور مشرق دونوں میں مذہب سے جو بیزاری ہے اس کی وجوہات کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کم و بیش سیم ہی ہیں یا سملر ہی ہیں. تو آئیے اب دیکھیں چند ممالک کی طرف جو ایتھیزم کو بہت تیزی سے اپنے اندر پنپتا دیکھ رہے ہیں. نارتھ کوریا دنیا کا سب سے زیادہ ملحد یا ایتھیسٹ ملک ہے، جہاں تقریباً 72% لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے. کمیونسٹ کنٹری ہونے کی وجہ سے یہاں مذہب پر سخت پابندی عائد ہے، لیکن پڑوسی ملک ساؤتھ کوریا تقریباً 30 سے 35% لوگ مسیحی ہیں اور مسیحیت وہاں سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب مانا جاتا ہے. یہاں تقریباً 45% لوگ، ساؤتھ کوریا میں تقریباً 45% لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے بھی ہیں تو وہ کوئی اتنے زیادہ راسخ عقیدہ نہیں ہے. ساؤتھ کوریا میں چونکہ مسیحیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہاں 30 سے 35% لوگ مسیحی ہو چکے ہیں. وہاں سب سے بڑا چرچ یا سب سے ایکٹیو چرچ پینتیکوسٹل چرچ ہے. اس کے علاوہ پروٹسٹنٹ چرچ کے دیگر فرقے بھی وہاں کافی تیزی سے پھیل رہے ہیں. کیتھولک چرچ بھی وہاں کافی تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے. ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ساتھ اگر افریقی ممالک کی طرف دیکھا جائے تو وہاں بھی مسیحیت کافی تیزی سے پھیل رہی ہے. دوسری طرف مغرب جو کہ مسیحیت کا گڑھ تھا اور جہاں سے مسیحیت پوری دنیا میں پھیلی، وہاں مسیحیت کا ہولڈ بہت کم پڑتا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہاں لوگ بہت زیادہ تیزی سے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں یا سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. اب سیکولر یا ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک یہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں. ایتھیسٹ تو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں، اور پھر ایک اینٹی تھیسٹ ہیں. ایتھیسٹ جو خدا کو مانتے نہیں، اینٹی تھیسٹ جو نہ صرف خدا کو نہیں مانتے بلکہ وہ مذہب اور خدا کی مخالفت میں بھی بڑے زور سے ڈٹے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سیکولر ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب کو مذہب کے خانے میں رہنے دو اور
سیاست اور سماجی لائف کو الگ رہنے دیں. اور یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مذہب رکھنا ہے تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اپنے مذہب کو دوسروں پہ لاگو نہ کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ سیکولر کے علاوہ اسکیپٹک لوگ بھی ہیں جو اس شک و شبہ میں ہیں کہ آیا خدا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، شاید ہو لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہے لیکن شاید اب اسے دنیا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، اسی لیے دنیا میں اس قدر زیادہ ابتری ہے اور دنیا کے تمام معاملات اس قدر بدتری کا شکار ہیں اور ہر طرف ابتری اور زوال اور دنیا بھر میں معاشرتی برائیاں بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خدا اگر ہے بھی تو اب اس کو دنیا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی. نیدرلینڈ کی تقریباً آدھی آبادی مذہب سے دوری اختیار کر چکی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی. مغرب میں اگر دیکھا جائے تو چیک ریپبلک ایک ایسا ملک ہے جہاں تیزی سے لادینیت پھیل رہی ہے اور وہ سب سے زیادہ سیکولر یا ایتھیسٹ کنٹری مغرب میں بنتی جا رہی ہے. چائنا میں تقریباً 53%، 53% لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے. جو مذاہب وہاں موجود بھی ہیں وہ زیادہ پرانے قدیم مذاہب ہیں جیسے شنٹوئزم، کنفیوشزم اور کسی حد تک بدھزم. اس کے علاوہ مسیحیت اور اسلام بھی چائنا میں موجود ہیں، لیکن یہ دونوں مذاہب چائنا میں نہایت ہی زیادہ پرسیکیوشن کا شکار ہیں. تاہم شدید پرسیکیوشن اظہار ثانی کے باوجود مسیحی مذہب دنیا میں سب سے زیادہ چائنا ہی میں پھیل رہا ہے اور پنپ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 2050 تک چائنا ہی شاید دنیا کا سب سے بڑا مسیحی مذہب ہو، چائنا میں ہی سب سے زیادہ مسیحیت کے پیروکار ہوں. فی الحال چائنا کی آبادی 1.3 بلین ہے اور اس میں 70 ملین لوگ مسیحی ہیں، اور چائنا میں مسیحیت کو قبول کرنے کا رجحان بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے باوجود اس حقیقت کے کہ وہاں شدید ریلیجس پرسیکیوشن ہے. دوسری طرف اگر مغرب میں دیکھا جائے تو وہاں مذہبی آزادی ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے، لیکن باوجود اس کے مسیحیت وہاں بڑی تیزی سے سمٹتی جا رہی ہے. نیوزی لینڈ کو ہی لے لیجئے، 38% یعنی کہ 38% لوگ مذہب کو خیر بات کہہ چکے ہیں. روس اور امریکہ میں تقریباً 16 سے 20% لوگ ملحد ہو چکے ہیں یا سیکولر یا لا دین ہو چکے ہیں. میں بحیثیت چیپلن جب ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو میں فلورس پہ دیکھتا ہوں کہ جب لوگوں سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا ان کی ڈاکیومنٹس میں ان کے مذہب کے بارے دیکھا جاتا ہے تو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا رجحان جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، مریض یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، تو ہمارے مذہب کے خانے میں لکھ دیا جائے نو ریلیجن. تو یہ رجحان بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے جو میں خود اپنے ایکسپیرینس میں دیکھتا ہوں کہ مریض جو کہ ہسپتال میں ہے جہاں زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے وہاں بھی لوگ اب بڑی تیزی سے مذہب کے انکاری ہوتے جا رہے ہیں. ایشیا کا واحد کرسچن کنٹری اور سب سے جو بڑا کرسچن کنٹری مانا جاتا ہے ایشیا میں وہ ہے فلپینز، لیکن وہاں بھی تقریباً 7% لوگ مذہب سے دوری اختیار کر چکے ہیں، یعنی کہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. گو کہ فلپین جو ہے وہ کیتھولک مذہب کے فالورز ہیں اور کیتھولک مذہب کا ہولڈ وہاں بہت اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی وہاں بھی تیزی سے ایتھیزم یا الحاد پھیلتا جا رہا ہے. مذہب سے دوری کا یہ رجحان جیسے پہلے کہا گیا کہ یہ صرف مسیحی دنیا ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اسلامی دنیا میں بھی یہ رجحان بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مغربی دنیا میں یا مسیحی کنٹریز میں لوگ اپنے مذہبی خیالات کا، اپنے مذہبی رجحانات کا کھلے عام اظہار کر لیتے ہیں کہ وہ مذہبی ہیں یا نہیں، یعنی وہ مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں. لیکن اسلامی ممالک چونکہ راسخ العقیدہ ہیں اور بڑے کنزرویٹیو ہیں اور معاشرے کی اقتدار ایسی ہیں، سوشل سٹرکچر ایسا ہے کہ وہاں خود کو مذہب سے دور ظاہر کرنا یا علیحدگی
اختیار کر لینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کے تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ وہاں بندہ کھلے عام یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حال ہی میں جو اسٹڈیز سامنے آئی ہیں، DW نیوز جو کہ ایک جرمن نیوز نیٹ ورک ہے، اس نے ایک اسٹڈی شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ لبنان جو کہ سب سے کم اکثریت والا اسلامی ملک ہے، جس میں تقریباً 60% مسلمان ہیں، باقی 30-35% کرسچن ہیں اور باقی 5% دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہاں بھی بڑی تیزی سے الحاد یعنی ایتھیزم پھیل رہا ہے۔ سعودی عرب چونکہ 100% اسلامی ملک ہیں، لیکن وہاں بھی دبے پاؤں الحاد داخل ہوتا جا رہا ہے، گو کہ وہاں لوگ اس بات کا اقرار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی چھپے بہت سے ایسے ایتھیسٹ ہیں۔ ایران میں بھی ایسا ہی ہے، عراق میں بھی ایسا، مڈل ایسٹ میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں بہت سے لوگ دراصل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، لیکن معاشرتی سیٹ اپ ایسا ہے جس کی بنا پہ وہ اس بات کا کھلے عام اظہار نہیں کر سکتے۔ تو گویا جہاں مغرب میں جہاں مسیحیت سے لوگ دوری اختیار کر کے الحاد یا ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا اظہار کھلے عام کر سکتے ہیں، اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں، اسی دوسری طرف مشرقی ممالک چاہے وہ بدھسٹ ہوں، اسلامی ہو یا ہندوازم، ہر ملک میں ایتھیزم دبے پاؤں اپنے راستے بناتا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ایتھیزم کو قبول کر چکے ہیں اور مذہب سے دوری اختیار کر چکے ہیں، لیکن وہ مشرق میں یا ایشیائی ممالک میں اس بات کا کھلے عام اظہار نہیں کرتے۔ ایتھیزم کا آغاز دراصل نظریہ ارتقاء سے ایولیوشن تھیوری سے شروع ہوا ہے جو ڈارون نے پیش کیا، اور اس کے بعد اس پہ بہت ریسرچ ہوئی، بہت ڈیبیٹ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب کے حوالے سے سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے مذہب کو اس نظریے نے دیا، یعنی ایولیوشن تھیوری نے۔ اور اس کے علاوہ لوگ خدا کے وجود کو اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، بھوک ہے اور بیماریاں ہیں، جنگ ہے، معاشرتی ناانصافیاں ہیں، ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ایک انصاف کرنے والا راست باز اور سچا خدا کہاں ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ایتھیسٹ استعمال کر کے لوگوں کو خدا سے دوری کی طرف مائل کرتے ہیں، یا ان کے دماغوں میں ایسے سوال ڈالتے ہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور وہ بالآخر ایتھیزم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں جو وائرس کرونا وائرس سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، اس کا سامنا کر رہی ہے، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں موات ہوئی ہیں، اس میں بھی ایتھیسٹ نے سب سے بڑا جو پوائنٹ اٹھایا وہ یہی تھا کہ اگر خدا ہے تو وہ کہاں ہے؟ تم لوگ جو خدا کو ماننے والے ہو، اب بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے؟ نہ کسی ریلیجن کا کوئی خدا کام آیا، نہ کرسچینٹی کا، نہ اسلام کا، نہ بدھزم کا، نہ ہندوازم کا، کسی مذہب کا خدا جس کو تم لوگ مانتے ہو، یہاں کسی کا بھی مذہب یا اس کا خدا یا اس کا نظریہ یا عقیدہ کام نہ آیا۔ لوگوں کی مذہب سے دوری کی بنا پہ لوگ اب مغرب میں خاص طور پر چرچز کو اپنے چندے یا ہدیہ یا ڈونیشنز جو دیتے تھے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگوں نے یہ ڈونیشنز اب فلاحی اداروں کو، بلکہ اینیمل رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کو دینا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ چرچز سے یا مذہبی اداروں سے بہتر کام کر رہے ہیں، کم از کم یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، انسانوں کا بھی، حیوانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، پرندوں کا بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو خدا سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سب سے میرے نظر میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مذہب سے دوری کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ خود مذہب ہی ہے، یعنی کہ مذہبی رہنما، ان کا چلن اور ان کا کردار یا ان کا جو کنڈکٹ ہے، اگر اس کو دیکھیں تو وہ بھی ایسا ہے کہ عام انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ مذہب کو بیچ کر خود تو اتنی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جن سے یہ پیسہ لیتے ہیں، جن کے چندے دائیکیاں، ہدیے، نذرانے، خدا کو بیچ کر ایک پروڈکٹ بنا کر خود تو امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو کلیسیاں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی حالت زار پہ کسی کو کوئی رحم نہیں آتا۔
مغرب میں دیکھا جائے تو اتنے اتنے امیر پاسٹرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، جن کے اپنے جہاز ہیں، وہ اپنے جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، پرائیویٹ پلینس، جیٹس، اور جیٹس کے جو رن ویز ہیں ان کے گھروں کے قریب تک جاتے ہیں، کروڑوں ڈالروں کے وہ مالک ہیں، روپوں کی بات نہیں، ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو لوگ پھر سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جس خدا کی تبلیغ کرتے ہیں وہ خدا تو دوسروں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے، اور یہ اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ جب پلپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہی باتیں کرتے ہیں کہ خدا غریبوں کو پیار کرتا ہے، غریبوں سے محبت کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی جتاؤ، لیکن یہ خود کون سی ہمدردی جتاتے ہیں؟ بڑے بڑے پاسبان، بڑے بڑے عالم کسی مذہب کے بھی ہوں، پادری ہوں، علماء ہوں، ملا حضرات ہوں، کوئی بھی ہوں، جب ان کی بکنگ کی جاتی ہے کسی چرچ میں بولنے کے لیے یا کسی مذہبی ادارے میں بولنے کے لیے، تو یہ پہلے بہت بڑی رقم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ پہلے طے ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بولنا ہے، آدھا گھنٹہ بولنا ہے، اس کے کتنے سننے والے ہوں گے اور مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے، تب جا کے وہ کہیں اس کی حامی بھرتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں کلام سنائیں گے۔ ہم جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو یا خدا کے کلام کو بیچ کے خوب پیسہ کماتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں جن سے پیسہ یہ نکلتا ہے وہ بیچارے غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جو عام بیچارے چھوٹے موٹے پادری ہیں یا مذہبی رہنما ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی حالت تو بیچاروں کی بہت ہی خراب ہوتی ہے، ان کو تو کوئی 2 روپے یا 10 روپے بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان کو کوئی بڑا پادری مانتا نہیں ہے، وہ بیچارے معمولی ہیں، چھوٹے پادری ہیں یا چھوٹے مذہبی رہنما ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں کرتا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے اور اب اس نام سے وہ کمائی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی کنڈکٹ کی وجہ سے، ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سا خدا، جس خدا کو یہ بیچ کر، جس خدا کی یہ تبلیغ کر کے خود اتنے امیر بن چکے ہیں، ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں، اپنے انہوں نے جائیدادیں بنا لی، بلکہ چرچ کی پراپرٹیز بیچ کے جائیدادیں بنا لی ہیں۔ لوگ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سے خدا کی بات کرتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے دل جو ہے وہ خدا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ زبان سے تو یہ مذہبی رہنما کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو کنڈکٹ ہیں، رویے ہیں، کسی پہ نیکی کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہ ان سے ہو نہیں پاتی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو لوگوں کو مذہب سے بہت دوری کی طرف مائل کرتی جا رہی ہیں، اور اب ہواؤں کا رخ بڑی تیزی سے بدل چکا ہے۔ لوگ جو ہیں پہلے سے زیادہ کہیں زیادہ باشعور ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کی ریسرچ کی جاتی ہے، فوراً اس کو گوڈ سے زیادہ لوگ گوگل پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ وقت پہنچ چکا ہے، یہ وقت آ چکا ہے جب جو خدا کی سچائی کو، خدا کے سچے کلام کو سچائی سے بیان کرے گا وہی بالآخر بچ پائے گا۔ باقی یہ جو مذہب کو کاروبار بنا کے چلا رہے ہیں ان کا وقت کوئی بہت زیادہ دور تک چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ شعور بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ سوال کرنے لگ پڑے ہیں، اور پادری حضرات ہو یا عالم ہو یا علماء ہو، کسی مذہب کے بھی ہو، اب ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گی، اب ان کو ان سوالوں کے جوابوں کی طرف بالکل تیاری سے جانا پڑے گا۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اب لوگ سوال کرتے ہیں، اور لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ اب یہ جو پادری لوگ، بڑے بڑے پادری لوگ جا کے بڑے بڑے کنونشنز کرتے ہیں اور بڑے بڑے عبادتیں کرتے ہیں، دعائیہ باتیں، شفائیہ باتیں، یہ باتیں وہ باتیں، یہ سب کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ اب سوال کرنے والے سوال بھی کریں گے اور ان کے سوالوں کے جواب دینا ہوگا، اور آپ لوگوں کی جو کنڈکٹ ہے ان کا بھی سوالوں کے جواب دینا ہوں گے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو خدا سے دور کرتی جا رہی ہیں، انسانوں کو اس بات میں مجبور کر رہی ہے خدا کہاں ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہمارے ہی چند یقینوں سے اور ہمارے ہی دیے ہوئے پیسوں سے خود عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب نیکی بھلائی کا کام آتا ہے تو اس میں ان کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، یہ خود چھپ جاتے ہیں۔ جب کرونا وائرس آیا تھا تو کتنے بڑے بڑے پادری لوگوں نے اپنے تجوریوں کے منہ کھول کے لوگوں کی مدد کی تھی، کتنے ہیں، لیکن جب کرونا تھوڑا کم ہوا تو پھر وہی چرچز میں جا کے دوبارہ وہی سارا کچھ دوبارہ شروع۔ لیکن جب لوگ مشکل میں تھے تو کیا وہاں
پہنچے؟ کیا ان کی دلجوئی کی؟ تمام مذاہب کے لوگ جب کوئی وبا مشکل آتی ہے تو ڈھونڈنے نہیں ملتے، لیکن جب موسم اچھا ہوتا ہے، سب اچھا ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ یہ منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہ زمانہ سوال کرتا ہے، سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اپنے مذہب کے حوالے سے سوال خود کرنا پڑتے ہیں کہ میں جو اب تک پڑھتا آیا ہوں، سنتا آیا ہوں، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے اس کے بارے میں سوال پوچھے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہ وقت ہے کلام پاک کو دیانتداری سے، آنیسٹلی، دھیان سے سمجھ کر، خدا کے پاک روح کی مدد سے، مدد مانگ کر، خدا سے منت کر کے کہ خدا ہمیں عقل دے، دانائی دے، فہم دے، شعور دے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ شعور نہ ہونے کی وجہ سے، کلام کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہبی رہنما ریسرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، صرف کنونشنیں، بڑی بڑی عبادتیں کروا کے، شور شرابہ کر کے، نعرے لگوا کے، ہیلیلویا، خدا کا نام بے فائدہ لے کے اپنا نام تو روشن کر لیتے ہیں، اپنی کمائیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن جس تیزی سے لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ کون لے گا؟ اس کا ذمہ یہی لوگ لیں گے، کیونکہ لوگوں نے رہنمائی کرنا، دیانتداری سے کلام کی سچائیوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب تو کلام کی سچائیوں پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر روز کوئی نئی بات آ جاتی ہے، پلورلزم، یہ، اور اس سے بڑھ کر یہ بات انٹرفیتھ، بین المذاہب، وہ بھی صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، سارے صحیح ہیں۔ اگر سارے صحیح ہیں تو بھائی کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہی صحیح ہوں؟ آج کل ایک نئی بحث چلی ہے، ایک نئی بات چلی ہے کہ سارے راستے خدا کی طرف جاتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ میرے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سارے مذہب ٹھیک ہیں تو پھر اس کا مطلب کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مذہب تو آپس میں کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، شدت سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ ایک خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو دوسرا کہتا ہے خدا کا تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ ایک اس کو مخلوق مانگتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ خود خالق ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ اگر سبھی صحیح ہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہنا کہ کون صحیح ہے۔ یہ پلورلزم، انٹرفیتھ، بین المذاہب، یہ ساری باتیں، یہ ڈھکوسلے، یہ شوشے، یہ بھی لوگوں کو مذہب سے دور ہی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، تو ہمیں چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چرچ جاؤ، مسجد جاؤ، مندر جاؤ، کلب جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے صحیح ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا اب جواب دینا ہوگا۔ یا تو اس راستے پہ چلے نا، اگر چلنا ہے تو پھر ان کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ مذہب کو بیچ کر، خدا کے نام کو بیچ کر بہت عیش و عشرت کر لی، بہت گمراہی بھی لوگوں کو دے دی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سچائی کی بات کی جائے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ تم کب تک روشنی کو اندھیرا اور اندھیرے کو اجالا کہتے رہو گے۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جب ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں تو دراصل جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ انٹرفیتھ کوئی چیز نہیں ہے، کمیونل ہارمونی ہے۔ سب مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کو راستہ دینا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں تو وہ ٹھیک نہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کلام اور ان کے عقائد، ہمارے عقیدے اور ان کے عقائد ڈفرینٹ، کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ تو کیوں اس بات کو جھوٹ بولا جائے یا دکھاوا کیا جائے، ریاکاری کی جائے، منافقت کی جائے کہ سبھی ٹھیک ہیں؟ یہاں امریکہ میں لوگ چرچز میں دوسرے مذہب کے لوگ آ کے بیان کرتے ہیں جو آپ مانتے ہیں ہم بھی وہی مانتے ہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔ بھائی بھائی ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن مذہبی ڈاکٹرنز پہ سمجھوتا کرنا، جھوٹ بولنا کہ جو آپ مانتے ہیں ہم بھی وہی مانتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ لوگ مذہبی رہیں۔
جب ایسے جھوٹ بولیں گے تو لوگ اٹھ جائیں گے، کہیں گے کون یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں چرچ آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم بھی نہیں چرچ آتے، آپ بھی گھر جائیں کچھ اور کام کریں، سبھی ٹھیک ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں، اور لوگ مذہب چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مذہب کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر یہی روش رہی۔ مسیحیت مغرب میں بڑی تیزی سے زوال پذیر ہے، کیونکہ مغرب میں مسیحیت نے بہت زیادہ وے دے دیا ہے، لی وے دے دیا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، سب سیکولر ہے، سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، کسی کے بارے کچھ نہ کہو۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی جا رہی ہیں۔ مذہبی رہنماؤں سے التماس ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر خدا کا کلام پکڑا ہے تو پھر سچائی کی بات کریں، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور اگر سمجھوتا ہی کرنا ہے تو پھر اس کو الگ رکھ دیں اور کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں اگر یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن خدا کے کلام کو بدنام نہ کریں، اور خدا کی قربانی کو، خدا یسوع مسیح کی اس قربانی کو جو اس نے صلیب پہ ہمارے لیے دی، اس کو رائیگاں نہ کریں۔ خدا یسوع مسیح نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، کوئی انٹرفیتھ ڈائلاگ نہیں کیا تھا۔ متی 23 باب پڑھ لیں، انہوں نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ اس پہ قائم رہے تھے، گو کہ ان کو صلیب پر جانا پڑا۔ مسیحیت تو راستہ ہی صلیب کا ہے، کوئی خوشحالی کا راستہ نہیں ہے، کوئی پراسپیرٹی گاسپل نہیں ہے، جیسے آج کل پراسپیرٹی گاسپل کا ٹرینڈ چلا ہے کہ چرچز آؤ، اپنی مناجات لے کے آؤ، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کو بڑا گھر دے گا، کار دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا۔ یہ پراسپیرٹی خوشحالی کی گاسپل خدا یسوع مسیح کی گاسپل نہیں ہے۔ اس کی گاسپل ہے جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ یہ صلیب کا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اس راستے پہ چلنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ یہ تنگ راستہ ہے، اور بہت ہیں اس راستے پہ چلنے والے جو کشادہ ہے، لیکن وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ مسیحیت کا راستہ اپنانا ہے تو پھر تیار رہیں، یہ کٹھن راستہ ہے، کلوری کا راستہ ہے، اور یہ سیدھا صلیب پر جاتا ہے۔ خدا را مسیحیت پہ رحم کریں۔ آپ لوگوں کی غلط سوچ، تبلیغ، تعلیم کی وجہ سے لوگ مسیحیت سے باغی ہو رہے ہیں۔ مغرب تو آدھا تقریباً مسیحیت سے باغی ہو چکا ہے، اور دوسری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ شکر خدا کا کہ کوریا کا ساؤتھ کوریا میں مسیحیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، چائنا میں بھی مسیحیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، افریقن کنٹریز میں پھیل رہی ہے، کیونکہ وہاں ابھی تک نہ یہ پولیٹیکل کریکٹنس، اور نہ ہی یہ خوشحالی کی گاسپلز، اور نہ ہی یہ جھوٹ کا پلندہ لوگوں کے سامنے رکھنے والے مناد ہیں۔ God bless you all. Thank you for watching انجیلی میڈیا۔